الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن سألوا أوتوا وإن دعوا أجيبوا وإن أنفقوا أخلف لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، عبادات کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں. ایک جانی عبادت ہے جس طرح کہ نماز اور روزہ وغیرہ، اور ایک مالی عبادت جیسے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، قربانی ہے. اور تیسری جو عبادت کی قسم ہے وہ جانی اور مالی دونوں ہے، جس کے اندر جان بھی لگتی ہے اور مال بھی لگتا ہے، جس طرح کہ حج اور عمرہ کی جو عبادت ہے کہ یہ جانی بھی ہے اور مالی بھی. حج کی عبادت میں یہ نمایاں شان پائی جاتی ہے کہ اس میں جان اور مال دونوں کی قربانی دی جاتی ہے. انسان بہت بڑی رقم خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اندر مال کا خرچ بھی ہے اور جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. اسی لیے یہ دوسری بہت ساری عبادتوں سے ممتاز اور ایک جداگانہ حیثیت کی حامل عبادت ہے. اور جو مال اس فریضے کی ادائیگی کے اندر لگتا ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتا، کبھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ اس کے اوپر رب العالمین کی جانب سے بے شمار اجر اور ثواب اور انعامات کے وعدے کیے گئے ہیں. چنانچہ جو حدیث میں نے تلاوت کی، اس کے راوی عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں. ان سالوا اوتو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کسی چیز کا سوال کریں تو ان کا وہ سوال پورا کیا جاتا ہے، انہیں وہ چیز دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ وَإِن دَعُوا أُجِيبُوا، اگر یہ دعا مانگیں تو ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں. وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ لَهُمْ، اور اگر وہ خرچ کریں تو انہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. تو حج اور عمرے کے اوپر خرچ کرنے کے اوپر بھی بہت بڑی فضیلت ہے، جن کا ذکر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے. بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں: النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا حج کے اندر مال خرچ کرنا اللہ کے راستے میں جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے، یعنی 700 گنا بڑھا کر کے اجر ملتا ہے. جس طرح جہاد کرنے کے اوپر اگر کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرے تو اسے 700 گنا اجر ملتا ہے، ایسے ہی حج اور عمرہ کرنے کے اوپر آپ کا جو رقم خرچ ہوگی تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر کے 700 گنا کر کے اس کا اجر جو ہے وہ آپ کو دیں گے. ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وَإِنفَاقُهُ الدِّرْهَمَ الْوَاحِدَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ يَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي مَا سِوَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ حج کے سفر میں حاجی کا 1 درہم اس کے علاوہ اللہ کے راستے میں 10 لاکھ خرچ کرنے کے برابر ہے. یہاں پر
حج کے راستے میں 1 درہم 1 پاؤنڈ 1 روپیہ خرچ کرے گا تو فرمایا کہ دوسرے مقامات پر 10 لاکھ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرمایا کہ الحجاج والعمار وفد اللہ عز وجل یؤتیہم ما سألوا ویستجیب لهم ما دعوا ویخلف علیہم ما انفقوا الدرہم الف الف۔ فرمایا حج کرنے اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگیں اللہ انہیں دیتے ہیں، جو دعا مانگیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اور جو خرچ کریں اللہ انہیں اس کا بدلہ 1 درہم کے 10 لاکھ نیکیوں کے برابر دیتے ہیں۔ تو حج اور عمرے کے اندر مال اور دولت کا خرچ کرنا اور خرچ کر کے حج اور عمرے کے لیے جانا، یہ بظاہر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خرچہ ہے، لیکن اس کے اوپر جو اللہ رب العزت نواز رہے ہیں اس نوازنے کی بھی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اگر قوت دی ہے، طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے تو حج اور عمرے کے لیے بار بار سفر کریں اور حج اور عمرے کے اوپر اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہیں۔ حج کی طرح عمرہ بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے، جس میں اگرچہ حج کی طرح مشقت تو نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بھی بڑے فضائل اور بڑے فوائد جو ہیں وہ رکھے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوئے ہیں، اور فرمایا حج مبرور کا تو کہ نہیں کیا، حج مبرور کا بدلہ تو سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حضرت عمر بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک لمبی حدیث کے اندر، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال کا تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کہ ثم عملان ہما افضل الاعمال الا من عمل بمثلہما حجۃ مبرورۃ او عمرۃ۔ فرمایا کہ 2 ایسے اعمال ہیں جو تمام اعمال میں افضل ہے، جن تک وہی پہنچ سکتا ہے کہ جو ان جیسے اعمال سر انجام دے، ایک حج مبرور اور دوسرا عمرہ کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں، جہاد الکبیر والصغیر والضعیف والمرأة الحج والعمرہ، کہ بوڑھوں، بچوں، کمزوروں اور عورتوں کا جہاد کیا ہے؟ حج اور عمرہ کرنا۔ اور حج کی طرح عمرہ میں بھی عمرہ کرنے والوں کو یہ شرف اور یہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہمانی جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے۔ ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وفد اللہ ثلاثہ، اللہ کے مہمان 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو الغازی، اللہ کے راستے میں غزا کرنے والے، جہاد کرنے والے، اور دوسرے والحاج، حج کرنے والے، اور تیسرے والمعتمر، عمرہ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تابعوا بین الحج والعمرہ، پے در پہ حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ عمل فقر اور محتاجگی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بٹی جو ہے لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک روایت کے الفاظ اس طرح ہے، فَإِنَّ مَتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَزِيدَانِ فِي الْأَجَلِ، کہ حج اور عمرے کا پے در پے کرنا یہ انسان کی عمر کے اندر جو ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج من بیتی یؤم البیت العتیق فرکب راحلته لم ترفع راحلته خفا ولا تضع خفا الا كتب الله له بها اجرا۔ فرمایا جو شخص اپنے گھر سے بیت اللہ کا ارادہ لے کر نکلے، اپنی سواری پر سوار ہو
تو اس کی سواری چلنے کے لیے جو بھی پاؤں اٹھائے یا رکھے، اس کے ہر اٹھنے اور رکھے جانے والے قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاجی اور اس عمرہ کرنے والے کے لیے اجر لکھ دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجیوں کے قافلے کا استقبال کرتے ہوئے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ عرض کیا عراق سے۔ پوچھا کس شہر سے؟ تو انہیں کہا بصرہ سے۔ پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ پوچھا اس کے علاوہ کوئی تجارت وغیرہ کی نیت تو نہیں؟ عرض کیا نہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پھر خوشخبری سن لو کہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من جاء یؤم البیت الحرام ورکب بعیرہ، کہ جو آدمی بیت اللہ کا ارادہ لے کر کے نکلے اور اپنے اونٹ کے اوپر سوار ہو تو اس کا اونٹ جو بھی پاؤں اٹھاتا یا رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ بیت اللہ پہنچ کر کے طواف کرتا ہے اور صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کر کے طواف سے فارغ ہو جاتا ہے اور سعی سے فارغ ہونے کے بعد حلق یا قصر کروا لیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس دن کی طرح پاک اور صاف ہو کر کے نکل جاتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور وہ گناہوں سے پاک اور صاف تھا۔ اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قافلہ والوں سے ارشاد فرمایا کہ آؤ ہم نئے سرے سے اپنا عمل شروع کرتے ہیں، یعنی گناہوں سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ پاک ہو چکی ہے، اب ہمیں اپنی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کرنا ہے، نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کرنی ہے، جس زندگی کے اندر گناہ نہ ہو، جس زندگی کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس زندگی کے اندر جو ہے معصیت نہ ہو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں من احل بحجت او عمرت من المسجد الاقصى الى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر او وجبت له الجنہ۔ فرمایا جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام تک کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یا فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ایک روایت میں من احل بعمرۃ من بیت المقدس کانت له کفارۃ لما قبلها من الذنوب، جس نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھا تو یہ اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ تو حج اور عمرہ دونوں کے بے شمار اجر اور ثواب ہیں، اور پھر حج کے موقع کے اوپر اور عمرہ کے موقع کے اوپر جو کچھ مسلمان خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے انتہا اجر اور ثواب سے نوازتے ہیں، اور انسان اگر صحیح طریقے سے حج اور عمرہ کر لے تو وہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر کے واپس لوٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی حرمین شریفین کی زیارت بار بار زندگی کے اندر نصیب فرمائے، اس کے لیے غیب سے ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں حج مقبول اور مبرور اور عمرہ مقبول اور مبرور جو ہے نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔